السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قبطی کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ کا نکاح کیسے ہوا تھا اور کس سے ہوا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ اپنے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیسے ملے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باسط کیسے عطا فرمائی اور آپ کو کون کون سے معجزات سے نوازا۔ جب حضرت شعیب کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ القصص آیت 29-30 میں بیان فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو پہاڑ کی جانب انہوں نے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستہ کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ سینک لو۔ بس جب آپ وہاں پہنچے تو اس بابرکت وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں آواز گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں آیت 9-10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے نبی، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا دیر ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کے متعلق کوئی اطلاع پاؤں۔ اس کے علاوہ سورہ نمل آیت 7-8 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا بلا شبہ مجھے آگ نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب وہ موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ آدمی جو اس آگ نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ طٰہٰ آیت 11-13، پس جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ نام کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور میں نے تمہیں خاص اپنے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ آیت 14 میں اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ کو نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ اس بارے میں سورہ طٰہٰ آیت 17-21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سام بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اسی کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سورہ القصص کی آیت 31-32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سام کی طرح حرکت کر رہی ہے تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بلا شبہ آپ ہر طرح سے امن میں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو، بس یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل آیت 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے مندرجہ ذیل 9 سے زیادہ واضح معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے کہ عصا کا سام بننا،
ہاتھ بغل میں لے جانے سے چمکنا، بڑی مجلس میں بڑے بڑے جادوگروں کی شکست، قوم فرعون پر قحط سالی، قوم فرعون پر طوفان، قوم فرعون پر ٹڈیوں کا عذاب، قوم فرعون پر جوؤں کا عذاب، قوم فرعون پر مینڈکوں کا عذاب، قوم فرعون پر خون کا عذاب۔ ان کے علاوہ موسیٰ کو اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے تھے، مثلاً لاٹھی کا پتھر پر مارنا جس سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، دریا میں راستے بننا۔ واقعے کا باقی حصہ آپ کو کل کی ویڈیو میں ملے گا جو اسی وقت اپلوڈ کی جائے گی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی بٹن ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو جو ہم نے سیریز حضرت موسیٰ کی سٹارٹ کی ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات مل سکے۔ تھینک یو۔